بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اللہ نفحات اذا رأیتموها فاستقبلوها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کے اصلاح معاشرہ اور استقبال رمضان کے اس پروگرام کے صدر محترم جمعیت علماء ارشد مدنی ضلع ناسک کے صدر رفیق محترم حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مفتی خالد صاحب، دیگر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک سر پر ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شکیل بھائی کو، مفتی خالد صاحب کو، کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمارے اس شہر میں رمضان کی جس طرح قدر دانی ہونی چاہیے اور رمضان المبارک کا روزوں کے ساتھ تراویح کا جو اہتمام ہونا چاہیے، آج اس میں کہیں نہ کہیں کمزوری دکھائی دیتی۔ رمضان المبارک آتا ہے تو اپنی خیرات و برکات کے ساتھ آتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ روزوں کی فرضیت کے ساتھ اللہ پاک نے اس امت کو عطا کیا۔ پچھلی امتوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے۔ بنی اسرائیل پر عاشورہ محرم کا ایک روزہ فرض تھا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو مدینہ کے قرب و جوار میں یہودیوں کے جو قبائل آباد تھے، بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، یہ وہ یہودیوں کے قبائل تھے جو آخری نبی کی آمد کے انتظار میں مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آ کر کے آباد ہو گئے تھے۔ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے آنے کی، تشریف لانے کی پیشن گوئیاں، علامات موجود تھی، اور پچھلی امتوں کے علماء نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ مدینہ منورہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کے آخری نبی آ کر کے اپنا وقت گزاریں گے۔ تو اللہ کے نبی کے انتظار میں ان یہودیوں نے یہاں آ کر کے بود و باش اختیار کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام جو پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں 10,000 سے زائد انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب تھے جن کا لقب تھا اسرائیل، اور حضرت یعقوب کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جن کی خوبصورتی دنیا میں ضرب المثل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا جس کے معنی آتے ہیں اللہ کے بندے، جیسے عربی زبان میں عبداللہ کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا بندہ، اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل کے معنی، اسماعیل کے معنی، جبرائیل کے معنی، میکائیل کے معنی، سب عبداللہ کے ہم معنی، یعنی اللہ کے بندے۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں جو لوگ آئے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ ان کی اولاد میں 10,000 سے زائد
انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نام ملتا ہے، ان میں چند ایک ناموں کو چھوڑ کر جتنے نام ہم نے سنے پڑھے وہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے۔ اور یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ پاک نے بنی اسماعیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد، یہ جو اہل عرب ہیں، ان میں اللہ نے اپنا آخری نبی بھیجا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کم ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بتانا یہ ہے کہ یہودیوں نے یہ سمجھا تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے، لیکن جب اللہ پاک نے اپنا آخری نبی بنی اسماعیل میں بھیجا تو یہودیوں نے آپ کو نبوت قبول کرنے سے انکار کیا، آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا، حالانکہ آپ ہی کی آمد کے انتظار میں مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں آ کر کے آپ یہودی آباد ہو گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ نے علماء بنی اسرائیل سے پوچھا کہ تم عاشورہ محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی اور فرعون غرق ہوا تھا، تو ہم اس کے شکرانے میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ یہ روزہ بنی اسرائیل پر فرض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی عاشورہ محرم کا روزہ رکھنے کی تلقین کی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتدا کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن ایک تاریخ ساز جملہ آپ نے قیامت تک آنے والے اپنی امت کو دیا کہ ہمیں کسی کام میں یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں اختیار کرنی، حالانکہ روزے کا عمل بہت اچھا عمل ہے، اور اس میں اگر اہل کتاب سے مشابہت ہو جائے، یہود و نصارہ سے مشابہت ہو جائے تو کوئی بظاہر خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت کسی بھی صورت میں اختیار کرنا اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف ہے اور شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یا 10 محرم کے ساتھ اگلا دن 11 محرم، ایسے 2 روزہ رکھیں گے تاکہ ہمیں اور بنی اسرائیل کے روزوں میں فرق دکھ کر کے آئے کہ وہ 1 روزہ رکھتے ہیں اور ہم 2 روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 2 روزے رکھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی 2 روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی، اور آج بھی الحمدللہ ہم اپنے نبی کی تعلیم کے مطابق عاشورہ محرم کے روزے کے ساتھ 1 روزہ آگے یا 1 روزہ پیچھے ملا کر کے ہم 2 روزہ رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم آیا کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے، اور روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پرہیزگاری پیدا ہو۔ اللہ پاک کا کرم ہے، اور اس امت پر اللہ پاک کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو عمر کم دی۔ یہ دنیا
بظاہر رونق کی جگہ ہے، لیکن یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس شخص کے لیے جو اللہ کے احکام کی تابع داری کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرتا ہو، اور زندگی کے کسی شعبے میں آزادی کے ساتھ اپنے دن نہ گزارتا ہو، اس کے لیے یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ظاہر بات ہے، جنت کا مطلب یہ ہے کہ کافر پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس دنیا میں من چاہی زندگی گزارتا ہے، جیسے رہنا ہو رہے، جیسے وقت گزارنا ہو گزارے، جو کھانا ہو کھائے، جیسا پہننا ہو پہننے، جس طرح زندگی گزارنا ہو آزادی کے ساتھ گزارے۔ ایک وہ شخص جو جنت میں رہے گا وہ آزاد رہے گا۔ مرنے کے بعد اللہ جن لوگوں کو جنت عطا کرے گا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں اللہ پاک انہیں من چاہی زندگی عطا کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں رب چاہی زندگی گزاریں گے۔ میرے پروردگار نے جیسا چاہا ویسا میں بن کر کے رہ کر کے زندگی گزاروں گا، تو جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک مجھے من چاہی زندگی عطا کریں گے۔ یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی تابع داری کے ساتھ زندگی گزارتے ہوں۔ ظاہر بات ہے، صبح صادق ہوتے ہی اذان ہوتی ہے اور اٹھ کر کے ہمیں مسجد کی طرف رخ کرنا ہوتا ہے، جا کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور ایسا وقت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو بھی نیند آ جاتی۔ رات کے آخر حصے میں مرنے والے کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جاؤ، دن کے اوقات میں جاؤ گے، مریض آپ کو کراتے ہوئے درد سے تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن رات کے آخر حصے میں پورے ہاسپٹل میں سناٹا ہوتا ہے، مرنے والے کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ اس وقت میں آدمی نرم و گرم بستر چھوڑ کر کے نکلے اور اللہ کے گھر کا رخ کرے اور جا کر کے 2 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز فرض ادا کرے۔ مشقت ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری۔ آپ دیکھ لو، صبح کے وقت جب نماز کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلو گے، پوری گلی میں سناٹا ہوتا ہے، تمام گھروں میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، اکا دکا لوگ کسی گھر سے نکلتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ تو ایک عبادت ہو گئی۔ اللہ پاک نے ہماری صبح سے لے کر کے رات سونے تک جو احکامات ہمیں عطا کیے ہیں، ان احکامات کی پاسداری کر کے زندگی گزارنا مشکل کام، اور یہ رب چاہی زندگی گزارنا ہے کہ میرے پروردگار نے جو چاہا، جیسا چاہا میں ویسی زندگی گزاروں گا۔ اب رب چاہی زندگی گزارنا اور من چاہی زندگی کو چھوڑنا مشکل کام ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کم وقت دیا، عمر کم دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال ہے۔ بچپنا نکال دیجئے، جوانی نکال دیجئے، بچتا کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا وقت ہمیں دنیا میں گزارنا ہے، اور یہی وقت اگر ہم اس دنیا میں اللہ کی طاعت اور فرما برداری کے ساتھ گزارتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک کل قیامت کے دن جنت عطا کریں گے اور جنت میں من چاہی زندگی عطا کریں گے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں جو عمر اللہ پاک نے کم دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام۔ بنی اسرائیل کے متعلق آتا ہے، اللہ نے بڑی لمبی لمبی عمریں عطا کی تھی۔ جیسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا،
اور اس کے متعلق آتا ہے کہ اس نے 400 سال سے زیادہ زمانہ بادشاہت کرتے ہوئے گزارا تھا، اور 400 سال کے عرصے میں کبھی اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اسے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا۔ اب جب کوئی بیماری نہیں ہوئی تو اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ میں ہی پروردگار ہوں۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس نے اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بلند و بالا پروردگار ہوں۔ لوگوں سے کہتا تھا کہ میری پوجا کرو، میری پرستش کرو، میری عبادت کرو۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی۔ اصحاب کہف کے متعلق آتا ہے کہ اپنی بستی میں تھے، صاحب ایمان تھے، اور بستی والے ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کی مخالفت کرتے تھے۔ ایک وقت آیا وہ اذیت اور تکلیف دینے لگے، تو یہ اپنی جان، اپنا مال اور اپنا دین بچانے کے لیے بستی چھوڑ کر کے نکلے۔ ایک غار میں جا کر کے تھوڑا وقت گزارنے کے لیے ٹھہرے، اللہ نے نیند مسلط کر دی۔ قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے جب نیند مسلط کی تو 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک سوتے رہے، اور جب بیدار ہوئے آ کر دیکھا تو بستی کا حلیہ بدل چکا تھا۔ آپ کسی شہر میں جاؤ اور 10 15 20 سال کے بعد جاؤ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شہر کتنا بدل چکا ہے۔ یہ تو 309 سال کے بعد انہوں نے دیکھا کہ شہر تو بالکل حلیہ بدلا ہوا ہے شہر کا، لیکن اللہ پاک نے ان کے ذریعے سے بستی والوں کو ایمان عطا کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام نے جب اس بات کو سنا تو انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری تو کل عمر 60-70 سال ہے، اس میں بچپنا نکال دیا جائے، سونے کا وقت نکال دیا جائے، کمانے کا وقت نکال دیا جائے، کھانے کا وقت نکال دیا جائے، سیر و تفریح اور رشتہ داریوں میں آنا جانا، خوشی غمی کے مواقع، اگر یہ سب نکال دیے جائیں اور ہم اگر دیکھیں تو 60-70 سال کے اندر ہمارا کتنا وقت عبادت میں گزرا۔ حساب کرنے والوں نے حساب لگا کر کے دیکھا تو 2 سال 2.5 سال کا زمانہ عبادت میں گزرا۔ ہم بھی گھر جا کے حساب کر لیں، تھوڑا حساب کرو گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ 2-2.5 سال کا زمانہ ہمارا عبادت میں گزرا، اور ان لوگوں کا جو 5 وقت کی نماز پڑھتے اور جو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کا تو 2-2.5 سال کا زمانہ بھی عبادت میں نہیں گزرے گا۔ تو صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ 500 برس کہاں اور یہ ہمارے چند سال کہاں۔ اس بات کا احساس ہوا تو عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم تو ان کی برابری عبادات میں کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو، جب اپنے محبوب نبی نے فریاد کی تو فریاد پر اللہ پاک نے اس امت کو 5 وقت کی نمازیں دی، رمضان المبارک کا روزہ دیا، اور ہر وہ کام جو سنت کے مطابق کیا جائے اسے عبادت کا درجہ دیا۔ جب رمضان المبارک آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہو کر کے صحابہ کرام کو جمع کیا، اکٹھا کیا اور فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ تم پر ایک عظمت والا مہینہ آیا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر کوئی شخص 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کی عبادت کرے تو اسے جو اجر و ثواب ملے گا
اگر کوئی شخص شب قدر کی عبادت کر لے تو اللہ پاک اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک فرض نماز اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دی، قضا کر دی، بعد میں اسے پڑھ لیا لیکن وقت میں اس نے فرض نماز نہیں پڑھی، تو اسے ایک حقب زمانے کی مقدار جہنم میں جلنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ایک حقب کیا ہے، کتنا زمانہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 80 لاکھ برس۔ کتنا زمانہ؟ بولو نا، 80 لاکھ برس۔ یہ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرنے پر عذاب ہے، یعنی اس نے نماز تو پڑھا لیکن وقت پر نہیں پڑھا، وقت گزر گیا اس کے بعد اس نے پڑھا۔ جیسے ہمارے بہت سارے ساتھی فجر کی نماز پڑھتے ہیں لیکن کب پڑھتے ہیں؟ جب فجر کی نماز کا وقت گزر جاتا، جب ان کی آنکھ کھلتی ہے، اٹھتے ہیں، مسجد آتے ہیں، فجر کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یعنی نماز قضا کر کے پڑھی۔ اس پر جو سزا ہے وہ ایک حقب یعنی 80 لاکھ برس تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور جو آدمی نماز ہی نہ پڑھتا ہو اس کو کیا عذاب ہوگا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس نے تو نماز پڑھی لیکن قضا کر کے پڑھی۔ میں اس بات کو بتا کر کے جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نماز قضا کی وقت پر نہیں پڑھی تو اتنا زمانہ آپ کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور اگر آپ نے وقت پر نماز پڑھ لی تو اللہ پاک کیا اجر و ثواب عطا کریں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو اس امت کو اللہ پاک نے عمر کم دی، لیکن ہر عبادت پر اجر و ثواب اتنا دیا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو یقین نہیں آتا کہ اتنا ثواب۔ جیسے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ 4 مرتبہ سورہ کافرون پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 مرتبہ اذا زلزلت الارض یہ سورت پڑھ لی جائے تو اللہ پاک ایک قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ یہ ثواب فضلی ہے، ثواب اصلی نہیں ہے۔ ایک آدمی پورا قرآن پاک پڑھے تو ایک ہے اس کا ثواب اصلی۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے پورا قرآن پاک پڑھا تو اللہ اس کو 1 لاکھ نیکیاں عطا کریں گے، بطور مثال کہہ رہا ہوں، 1 لاکھ نیکیاں، یہ ثواب اصلی ہے۔ اور اللہ اپنے فضل سے جو ثواب بڑھا کر کے دے گا اس کو ثواب فضلی کہتے۔ اب ظاہر بات ہے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت قل ہو اللہ کی اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن پاک پڑھنے کا جو ثواب اصلی ہے 1 لاکھ نیکیاں، اس کے برابر اللہ ثواب دیں گے، لیکن یہ ثواب فضلی ہے۔ اور قرآن پاک مکمل پڑھنے کا جو فضلی ثواب ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو بتانا مجھے یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو معمولی عبادتوں پر جو اجر و ثواب دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ اللہ پاک کے انعامات میں سے اس امت پر خصوصی انعام ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کریں گے۔ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ ہم جیسے لوگ جب بیان کرتے ہیں تو ماں باپ کے حقوق گنواتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کریں،
ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کریں، ان کے آگے نہ چلیں اور ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھیں، ان کی باتوں کا سختی کے ساتھ جواب نہ دیں، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو انہیں ڈانٹے ڈپٹے نہیں۔ ہم یہ سب بتاتے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی کیا ذمہ داری؟ آج ماں باپ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے حقوق کے مطالبے میں وہ پیش رہتے ہیں، لیکن ماں باپ اولاد کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج جو سماج میں برائیاں آ گئی ہیں، ان برائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت دی تو ہم نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، ایک بوڑھے شخص آئے اور آ کر اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ میں جوان تھا، یہ بچہ تھا، میں کماتا تھا، ان پر خرچ کرتا تھا، آج میں بوڑھا ہو گیا اور یہ کمانے کے قابل ہو گیا ہے، یہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ ظاہر بات ہے وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، یعنی دنیا میں سب سے بہترین لوگ جو زمانے میں تھے وہ زمانہ حضور کا زمانہ تھا، وہ زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا، وہ زمانہ تابعین کا زمانہ تھا، سب سے بہترین زمانہ۔ ظاہر بات ہے اس وقت اگر یہ صورتحال تھی تو حضرت عمر فاروق نے ضرور اس کو نوٹ کیا ہوگا، اور جب باپ نے شکایت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ تیرے باپ نے تیری شکایت کی، تو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا۔ تو اس نوجوان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ مجھے یہ بتائیں کہ اولاد کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ پوچھا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہے جائیں اور اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، یعنی اس کو تعلیم بھی دلائی جائے اور اس کی تربیت بھی کی جائے۔ اور ایک جملہ جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ جب حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے تو اس نوجوان نے امیر المومنین سے اجازت مانگی کہ امیر المومنین میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق نے اسے کہنے کی بولنے کی اجازت دی۔ تو اس نوجوان نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ امیر المومنین میرے باپ نے میرا نام ایسا رکھا ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے ڈھولا۔ پاخانے میں جو کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اسے عربی میں جو کہا جاتا ہے، میرے باپ نے میرا یہ نام رکھا ہے۔ اور میں باندی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں اور میرے باپ نے میری تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی، نہ مجھے پڑھایا اور نہ مجھے سماج اور معاشرے میں رہنے کے آداب سکھائے۔ بس میں ایسے ہی بڑا ہو گیا۔ میرے باپ نے میرے لیے کوئی حق ادا کرنے کی فکر نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کے نوجوان کے باپ کو بلایا اور کہا کہ تو نے اپنی اولاد کا حق پہلے ضائع کیا ہے، اولاد تیرا حق بعد میں ضائع کر رہی ہے۔ آج ماں باپ اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، شاید کوئی دن ایسا ہوتا ہوگا کہ جب کوئی ماں یا کوئی باپ آ کر اپنی اولاد کی شکایت نہ کرتی ہو، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو پڑھایا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کی، وہ خاموش رہتے۔ ظاہر بات ہے اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور جب اللہ پاک نے آپ کو اولاد دی ہے تو اولاد کا حق ادا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر آپ دیکھ لو، ہم اپنے بچوں کی کیا تعلیم و تربیت کی فکر کرتے۔ میں اگر کہوں گا تو شاید کچھ لوگوں کو گراں گزرے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو جنگل میں جانور اپنے بچوں کے ساتھ کرتے، کہ ان کے رہنے کی فکر، ان کے کھانے کی فکر کرتے ہیں بس، اور کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جیسے ہم لوگ بکری بکرا پالتے ہیں، مرغی مرغا پالتے ہیں، تو جس طرح صبح ہوتی ہی دروازہ کھول کر کے ان کو باہر ہانک دیتے، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے۔ ہم بھی جو ہے اپنے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی باہر ہانک دیتے، وہ گلی محلے میں شور کرتے پھرتے رہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے کہ پوری گلی، پورا محلہ ہمارے بچوں سے پریشان رہتا ہے۔ یہ بچے شور شرابہ کرتے رہتے ہیں، بچے تو بچے بڑے بھی گھر چھوڑ کر کے ہوٹلوں پر اور چوک چوراہوں پر بلا وجہ بیٹھے رہتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گھر تیرے لیے کشادہ رہے، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہم اپنا وقت اپنے گھر میں گزاریں۔ آج حالات کیسے ہو گئے، نہ گھر کے بڑے گھر میں رہتے ہیں اور نہ ہم بچوں کو گھر میں رہنے دیتے ہیں۔ ماں باپ ان کو باہر ہانک دیتے، جاؤ بولے باہر کھیلو۔ باہر کھیلو کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو ہانک کے باہر کر دیا۔ باہر جا کر کے وہ کیا کرتے ہیں ہم اور آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج پورا سماج، پورا معاشرہ، کیا بڑے اور کیا چھوٹے، سبھی بے راہ روی کا شکار۔ آج نشہ عام ہو گیا، غنڈہ گردی، دادا گیری عام ہو گئی۔ ہم دیکھ کے حیران اور پریشان ہیں کہ یہ ایسے پتلے پتلے دبلے دبلے بچے کتا گولی، گانجا، دیگر نشے کے عادی ہو گئے، اور اگر ان کو پیسہ نہ ملے تو یہ لوٹ مار کرتے، کسی کا موبائل چھین لیتے ہیں، کسی کو کٹر بتا کر کے پیسہ چھین لیتے۔ آج شہر میں ایک عام سی بات ہوگی، پورا شہر اس بات کو لے کر کے پریشان ہے۔ سماج، معاشرہ اگر بنتا ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت سے، خاندان اگر بنتا ہے تو اولاد کی تعلیم و تربیت سے۔ ہم نے اولاد کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچے تو ہیں لیکن کوئی مثالی بچہ نہیں ملتا، ایسا بچہ جس کو مثال کے طور پر بتایا جائے کہ دیکھو یہ کتنا فرما بردار ہے، یہ کتنا نیک ہے، یہ سماج میں رہتے ہوئے بڑوں کی اطاعت کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتا ہے، کسی پڑوسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایسا بچہ آپ ڈھونڈنے جاؤ گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ بچے بے شمار ہیں لیکن اچھے بچے نہیں ہیں۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے، اور تعلیم و تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج پورا سماج، پورا معاشرہ بدنام ہے۔ چوری ہمارے بچے کرتے ہیں، لوٹ مار ہمارے بچے کرتے ہیں، نشہ ہمارے بچے بیچتے ہیں، استعمال کرتے۔ میرا سٹی پولیس اسٹیشن میں ایک کام سے جانا ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پر 8-10 نوجوان بچے اور 2 بوڑھے ادھیڑ عمر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں پولیس والوں سے پوچھا کہ ان کو کیوں لا کر کے بٹھائے؟ بولے یہ کتا گولی بیچتے۔ میں جا کر کے ان کو دیکھا، سب مسلمان تھے، سب مسلمان تھے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ 1 پتا 2 پتا کچھ پتے جیب میں رکھ لیتے اور گھوم پھر کر کے لوگوں میں بیچتے۔ اب ظاہر بات ہے جب اس طرح بیچا جائے گا تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی پریشان ہے کہ کس کو پکڑے، پتہ ہی نہیں چلتا نا کہ کون کتا گولی بیچ رہا ہے اور کون خرید رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو بیچتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کسی نے ان کو دیا ہوگا
کہ یہ لے جاؤ بیچو. کچھ لوگ باہر سے لاتے ہوں گے، ہول سیلر ہوتے ہیں، پھر اس میں ریٹیلر ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ایجنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بتانا یہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کتا گولی بولو، گانجا بولو، نشے کی چیزیں بولو، نیا نشہ ہے نا. یعنی جن چیزوں کو آدمی سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ نشہ ہے، ایسی چیزیں نشہ کے طور پر استعمال کی جاتی اور عام بات ہو گئی. آج ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، بولتے دعا کرو ہمارے بچوں کے لیے. ارے تم تعلیم و تربیت نہیں کیے، ہماری دعا سے کہاں بچے اچھے بننے والے؟ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے. سبب اختیار کرنا پڑے گا. ہم اس بات کے پابند ہیں اور ہم سبب اختیار نہیں کرتے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پھر وقت کے جنید بغدادی بنے. کہاں بنیں گے؟ بچیاں رابعہ بصریہ بنی، کہاں سے بنیں گی؟ ہم نے تو اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے تربیت کا کوئی نظام بنایا ہی نہیں. آج جو ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، وہ اس بات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کے ضمن میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کا حق پہلے ضائع کیا ہے، اولاد ہمارا حق بعد میں ضائع کر رہی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس امت کو عمر کم دی، لیکن عبادات جو عطا کی ہیں اس میں اللہ نے بے پناہ اجر رکھا ہے. اگر ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ بے پناہ اجر عطا کریں گے. روزوں کے متعلق آتا ہے کہ رمضان کا روزہ، ایک روزہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو بعد میں اسے ایک روزہ رکھ کر کے اس کی قضا ہو جائے گی. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پھر رمضان کے اس روزے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہا تو بھی رمضان کے ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتا. اللہ نے رمضان کے فرض روزوں میں اتنا اجر و ثواب رکھا ہے. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. مجھے بتایا لوگوں نے کہ ہوٹلیں کھلی رہتی، کھانے پینے کی ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں. روزہ نہ رکھنے کا ایک عام ماحول بنتا جا رہا ہے. نہ گھر میں مائیں بہنیں روزہ رکھتی ہیں، نہ ہمارے نوجوان روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ لوگ جو کاریگر ہیں لوم چلاتے ہیں نہ وہ روزہ رکھتے ہیں. یعنی روزہ چھوڑنے کا ایک عام ماحول بنا ہوا ہے. ہوٹلیں کھلی رہتی ہیں، لوگ چائے پیتے رہتے ہیں. پہلے تو ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ شرما میں ہوٹل اکا دکا کھلی رہتی تھی تو وہ لوگ پردہ لگا لیا کرتے تھے کہ کوئی اندر جا کر کے اگر کھا پی رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو آتے جاتے نظر نہ آئے. اب تو یہ بات بھی نہیں رہی. لوگ ڈھٹائی کے ساتھ ہوٹلیں کھلی رکھتے ہیں اور لوگ آرام سے وہاں باکڑے پہ بیٹھ کر کے چائے پیتے رہتے ہیں. اگر ایسا ماحول ہمارا بن رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے تابع دار اور فرما بردار ہیں. ایمان کے معنی ماننے کے ہیں، اسلام کے معنی کرنے اور اطاعت گزاری کرنے کے، فرما برداری کرنے کے. اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار اور فرما بردار ہوں. اگر ہم اللہ اس کے رسول کے تابع دار اور فرما بردار نہیں ہیں تو ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اس لیے کہ مسلمان کے معنی ہی یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرنے والا. اور اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزاری اور فرما برداری نہیں کرتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں.
کسی بھی عالم سے، کسی بھی مفتی سے آپ میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہو۔ ایمان کے معنی ماننے کے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے، یہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسولوں کو اللہ کا رسول برحق مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ہم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب اور کلام مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ ہم فرشتوں کے وجود کو مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ جنت اور جہنم کے وجود کو مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اچھی بری تقدیر کو مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، آخرت کے دن کو ہم مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اس میں کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، سب ماننے والی چیز ہے، یہ ایمان ہے۔ اور باقی جتنی کرنے والی چیز ہے یہ اسلام ہے، اور جو ان کو کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار اور فرما بردار۔ اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ اس کے رسول کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوں، تو مجھے کسی دوسرے کے بارے میں نہیں، اپنے بارے میں حساب کتاب کر کے کسوٹی پہ پرکھ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ دوسروں کو کہنا، حکم لگانا آسان ہے، اپنے بارے میں آپ رات بستر پر جاؤ گے، 2 منٹ سونے سے پہلے آپ سوچ لو کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں۔ اس لیے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دیتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ صاحب استطاعت ہو تو حج کرتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سماج اور معاشرے میں ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہو، بڑوں کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتا ہو، جو شراب نہ پیتا ہو، نشہ نہ کرتا ہو، جو گالی نہ دیتا ہو، جو دھوکہ نہ دیتا ہو، جو غیبت نہ کرتا ہو، جو کسی کی جان پر، کسی کے مال پر ہاتھ نہ ڈالتا ہو، جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہو، وہ مسلمان۔ اور اگر ایسی زندگی ہماری نہیں ہے تو ہم دھوکے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا تابع دار و فرما بردار ہو۔ ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ایمان، جس کے پاس ایمان ہوگا اس کو مومن کہیں گے، اور جس کے پاس اسلام ہوگا یعنی اللہ اس سے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اس کے خمیر میں ہوگا، اس کے 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزرتے ہوں گے، وہ مسلمان ہوگا، اس کو مسلم کہا جائے گا۔ دونوں الگ چیز ہے، مومن ہونا الگ چیز ہے، مسلم ہونا الگ چیز ہے، اور ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ آج جو صورتحال ہے، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق غیر مسلم لوگ اپنا وقت گزارتے، غیر مسلم لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور مسلمان اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ مسلمان۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، میں نے عربی کی ایک عبارت پڑھی کہ اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، ان من اللہ نفحات، اللہ پاک کی طرف سے رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، اذا رأیتموها فاستقبلوها، جب تم اسے دیکھو تو اس کا استقبال کرو۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے صرف اس امت کو عطا کیا ہے، پچھلی امتوں کو رمضان کا مہینہ نہیں دیا تھا، 1 روزہ فرض تھا، ہم کو اللہ نے 30 روزے دیے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ ہمارے بچے بھی اگر روزہ رکھنا چاہیں تو رکھتے ہیں۔ آپ دیکھو اخبارات میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے فوٹو چھپتے ہیں، عید کے بعد عید نمبر میں فوٹو چھپتے ہیں بچوں کے، 9 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے، اس کے فوٹو چھپتے۔
بتانا یہ ہے کہ روزہ ایسی کوئی مشکل عبادت نہیں ہے کہ ہم نہ رکھ سکیں، ہمارے بچے رکھ لیتے ہیں نا۔ اب بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ جو عبادت ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کر لیتے ہیں وہ عبادت ہم نہیں کرتے، روزے چھوڑ کر کے زندگی گزارتے، اور اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی سمجھتے ہیں اور کہلواتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آیا، حضور نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ تم پر ایک مبارک مہینہ، عظمت والا مہینہ آیا ہے، جس میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ 1000 مہینوں کے ہوتے ہیں 83 سال 4 ماہ زمانہ، 1000 مہینہ، اور ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ اور یہ اللہ پاک نے اس لیے عطا کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا واقعہ سنایا کہ اس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی، تو صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ ہم تو ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے انصاف فرمایا، اللہ سے زیادہ انصاف کون کرے گا؟ اللہ نے انصاف فرمایا کہ ہمیں رمضان المبارک دیا اور ایک رات اس میں شب قدر کی عطا کی۔ اگر کوئی شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے تو اس نے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رات پورے رمضان المبارک میں گھومتی رہتی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کو شب قدر ملی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو پہلے عشرے میں بھی پایا ہے، ہم نے اس کو دوسرے عشرے میں بھی پایا ہے، ہم نے اس کو تیسرے عشرے میں بھی پایا ہے، اور تیسرے عشرے کی ہر طاق رات میں پایا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی 500 سال 600 سال 700 سال 1000 سال کے برابر عبادت ہو تو ہمیں شب قدر کی تلاش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا 10 دن رحمت ہے، دوسرا 10 دن مغفرت کا دن ہے، اور تیسرے 10 دن یہ جہنم سے نجات اور خلاصی کے دن ہے۔ ہمیں پورے 30 دن روزہ رکھنے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، جو لوگ پہلے عشرے میں روزوں کا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمتوں سے انہیں مالا مال کرتے۔ دوسرے عشرے میں روزوں کا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ فرماتے، اور تیسرے عشرے میں جب روزوں کا اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اللہ پاک جہنم سے نجات عطا کرتے۔ اور شب قدر پورے مہینے میں ہوتی ہے، اس لیے ہر رات شب قدر کی نیت سے، شب قدر کی تلاش کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں عبادت کرنا چاہیے۔ پوری رات عبادت کرنا ضروری نہیں ہے کہ جو پوری رات عبادت کرے گا اسی کو شب قدر کا ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے آسان راستہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں، تراویح کی نماز باجماعت پڑھیں۔ آپ اگر یہ عبادتیں کر لیں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو یہ عبادت رات ہی میں کرنی ہے۔ سورج ڈوبا، رات شروع ہو گئی، آپ نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھ لی، آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو آپ نے رات میں عبادت کی، تراویح آپ نے پڑھ لی تو آپ نے رات میں عبادت کی۔ شرط یہ ہے کہ آپ شب قدر کی نیت کے ساتھ یہ عبادت کریں۔
اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر ایک شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس لیے شب قدر حاصل کرنے کی نیت سے آپ دونوں فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز باجماعت ادا کریں اور شب قدر کی تلاش کے اعتبار سے نیت کر کے ادا کریں۔ پورے مہینے میں جس رات میں بھی شب قدر ہوگی آپ نے اہتمام کیا ہے، آپ کو شب قدر مل جائے گی۔ اب آپ سوچو اگر کسی نے 10 رمضان المبارک میں اس کا اہتمام کر لیا تو گویا 830 سال سے زیادہ زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ ایک شب قدر اگر اسے ملی تو 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ موت برحق ہے، مرنا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، روزانہ انتقال بھی ہوتا ہے۔ ہم آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی ہے، کب جانا ہے ہمیں پتہ نہیں، اور جانے کے لیے بیمار ہونا، جانے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بچوں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جوان بھی مرتے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی مرتے ہیں، بوڑھے بھی مرتے ہیں۔ ہمارا کب بلانا آئے گا پتہ نہیں۔ اللہ نے اس امت کو اوسطاً عمر 60-70 سال دی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ قبرستان جاؤ، وہاں پر جو مرحومین آتے ہیں، میت آتی ہے، اس کی انٹری ہوتی ہے۔ آپ وہاں پر دیکھو 50 سال کے آس پاس زیادہ لوگ مر رہے ہیں۔ 60-70 سال تو زیادہ ہو گیا نا، 10 سال 20 سال زیادہ ہو گیا۔ لوگ 50 سال کی عمروں میں زیادہ تر مر رہے ہیں۔ 50 سال کی عمر کے لوگ مر رہے ہیں، تو کب بلانا آ جائے گا پتہ نہیں۔ اور یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہم ایمان والے اور مسلمان اسی وقت کہلائیں گے جب ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے، زندگی بھر کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، پھر یا تو ٹھکانہ جنت ہوگا یا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو مانتے ہوں گے تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر نہیں مانتے ہوں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس بات کو مانتے ہیں تو حساب و کتاب کو بھی ماننا ہوگا، اور حساب و کتاب کو جب مانتے ہیں تو اس زندگی میں ہم نے جتنے اچھے برے کام کیے ہیں یہ سارے اعمال کا حساب و کتاب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے دینا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا۔ جب عارضی ٹھکانہ ہے تو جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ ابھی رمضان المبارک کے آنے میں چند دن باقی ہیں، آپ دیکھ لینا رمضان آنے سے پہلے بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، انہیں رمضان نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ اگر اللہ نے رمضان اپنے فضل سے عطا کر دیا تو اس رمضان کی ہمیں قدر کرنی، اور اس طرح قدر کرنی ہے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ روزہ رکھیں گے نا؟ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ رکھیں گے؟ جزاکم اللہ، اللہ آسان کر دے۔ روزوں کا اہتمام، تراویح با جماعت کتنے لوگ پڑھیں گے؟
بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تراویح پڑھنے کا، بوجھ سمجھ کر کے نہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ کیا اجر دیتے۔ عام دنوں کے متعلق آتا ہے کہ اگر قرآن کریم ہم ناظرہ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں تو ہر حرف پر ایک نیکی، اور اللہ اپنے فضل سے ایک نیکی کو 10 نیکی کی شکل دے دیتا ہے، 10 نیکی ہر حرف پر۔ یہی قرآن پاک اگر نماز میں پڑھا جائے تو ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکی ملتی۔ علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا یہی حدیث جو میں نے آپ کو بتائی کہ حضور نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو فرض کے برابر اللہ ثواب دیتے، اور اس مہینے میں رمضان میں اگر فرض عبادت ادا کرتا ہے تو بقیہ 11 مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، رمضان میں ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ اتنا ثواب دیتا ہے۔ آپ سوچو کہ جب تراویح میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا تراویح میں قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ہر حرف پر کم سے کم 100 نیکی، اور رمضان میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 70 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب 100 کو اگر 70 سے ضرب دیں گے تو 7000 ہو گیا، یعنی کم سے کم ایک حرف پر 7000 نیکیاں اللہ عطا کریں گے۔ اور پارہ، سوا پارہ، 1.5 پارہ ایک تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ اگر حروف گنو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ کتنے حروف ہیں، اور ہر حرف پر اللہ پاک کم سے کم رمضان المبارک کے اعتبار سے 7000 نیکیاں دیں گے۔ اور اخلاص کی بنیاد پر اللہ اجر و ثواب کو بڑھاتے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ اس مہینے کو اس طرح گزاریں کہ شاید ہمیں اس مہینے کے بعد اگلا رمضان نہ ملے۔ اس ایک مہینے کو آپ اس طرح وصول کرو، روزوں کے ذریعے، فرض نمازوں کی باجماعت ادائیگی کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے آپ کرو۔ استغفار کرتے رہو گے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہو گے، ایک مہینہ آپ اگر آپ نے صحیح معنوں میں عبادت کر لی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اور یہ ایک مہینہ ہماری آخرت بنانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا۔ کریں گے؟ رمضان المبارک کا اہتمام، علاقے کے اعتبار سے بہت ساری شکایتیں، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا، ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ جوا کھیلا جاتا ہے، سٹا کھیلا جاتا ہے، آنکڑا لکھا جاتا ہے، لوگ نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ماں باپ کو، دوسرے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ ساری شکایتیں ہمارے محلوں میں پائی جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء کی خدمات ہیں، اور جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں سال میں 10 دن اصلاح معاشرہ کی تحریک شروع کروائی تھی۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء پابندی کے ساتھ اصلاح معاشرہ کا 10 دن کا پروگرام تو کرتی ہی ہے، 10 دن سے زیادہ بھی اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں۔ آج ان پروگراموں کے ذریعے سے اگر کسی کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے، خوشگوار انقلاب آتا ہے، تو اسے تو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کا مجموعی اجر و ثواب حضرت مولانا سید اسد مدنی نور اللہ مرقدہ کو بھی ملے گا۔ اور اس پروگرام کی افادیت کو محسوس کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اصلاح معاشرہ کے پروگرام کی تحریک چلائی۔
آج اصلاح معاشرہ ہمارے سماج کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مجھے 2 عنوان دیا گیا تھا، اصلاح معاشرہ اور استقبال رمضان، اور وقت بہت کم ہے، اس میں کہاں آپ سے تفصیلی گفتگو ہو سکے گی، اس لیے میں نے بات سمیٹ کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ ایمان ماننے کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو، اس کے رسول کو، قرآن کریم کو، اچھی بری تقدیر کو، فرشتوں کے وجود کو، جنت جہنم کے وجود کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، آخرت کو، عذاب قبر کو مانتا ہو، وہ ایمان والا ہے۔ اگر ایک شخص ایمان ابھی ایمان لائے اور ان چیزوں کو مان لے اور صبح صادق ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو بغیر ایک نماز پڑھے، ایک روزہ رکھے، زکوٰۃ بغیر دیے، حج بغیر کیے، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور اس کو جنت میں لے جانے والی چیز اس کا ایمان ہوگا۔ ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، جنت میں۔ ایک غزوے میں حضور تشریف لے گئے، ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کر کے آپ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ایمان لاؤ، اگر پہلے ایمان لاؤ گے تو تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ ایمان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان کیا ہے۔ اس نے ایمان قبول کر لیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے دشمنوں سے میدان جنگ میں اس نے مقابلہ کیا، شہید ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مسلمان ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اور جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ایمان۔ لیکن اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے ایمان کے ساتھ، تو ہمیں اپنے 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزارنی ہوگی، تو ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اور نمازوں کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ کا دینا، حج ادا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمارا ہر عمل اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو تو ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم خود بھی سچے پکے مسلمان بنیں اور اپنی اولاد کو بھی سچا پکا مسلمان بنائیں۔ اگر ہم اس بات کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اس کے فوائد محسوس ہوں گے، اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری شاد اور آباد رہے گی۔ اور جو اطاعت اور فرما برداری اور ہم اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں گے، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مفتی خالد صاحب کا اور شکیل کیسٹ والے کا اور جمعیت علماء ناسک ضلع کے صدر مولانا عبدالقیوم صاحب کا اور تمام ہی اپنے رفقا کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس علاقے میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے استقبال رمضان کے عنوان سے اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پروگرام رکھا اور مجھے کچھ دین کی باتیں کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو بار آور فرمائے اور سماج اور معاشرے کو اصلاح کے راستے پر ڈال کر کے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو شاد اور آباد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔